السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اقبال کہتا ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی. نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی. اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی یہ سوے دجلہ و فرات. گرچہ ہے تابدار ابھی یہ سوے دجلہ و فرات. اب جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر. جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آپ سب حضرات آمین کہہ لیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تڑپنے پھڑپنے کی توفیق دے. تڑپنے پھڑپنے کی توفیق دے. دل مرتضی سودے صدیق دے. دل مرتضی سودے صدیق دے. کیونکہ کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لاکھوں قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا
رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں آج کے اس تاریخی اور عظیم الشان دینی اجلاس میں حاضری کی توفیق عنایت ماہ محرم الحرام اپنی تمام ترین رحمتوں برکتوں نعمتوں کے ساتھ ہم تمام امت محمدیہ کو ایک بار پھر نصیب ہوا اس نئے اسلامی سال میں ہم اور آپ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اے رب ذوالجلال اے رب کریم اے میرے معبود برحق پورے سال بھر ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے پورے سال بھر ہم سب کو پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائیے پورے سال بھر ہم سب کو اے اللہ اپنے کلام مقدس قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے پورے سال بھر ہم سب کو ملک ہندوستان اپنے شہر لکھنؤ اپنے علاقے اپنے محلے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اور اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے پورے سال بھر اللہ تعالیٰ پیغام انسانیت کو چاروں طرف پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کی بنیاد ڈالی تھی سن 638 عیسوی میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین غیب المنافقین خسار رسول مراد نبی سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کونین کے آقا امام الانبیاء شافی روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خسر مکرم ہیں آپ کی جنتی بیٹی سیدہ اما بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح مقدسہ میں رہی جن کو امت اپنی ماں کہتی ہے اما بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ وازواجہ امہاتہم نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا 10 سال 6 مہینے 5 دن تک دور خلافت رہا اور 10 سال 5 مہینے 6 دن کے دوران تاریخ اسلام میں فتوحات اسلام میں 22,51,030 30 مربع میل کا علاقہ فتح کر ڈالا وہ دور فاروق آج کے عظیم الشان جلسے کی اولین دعوت مجھ کو اس سال سب سے پہلے شہداء اسلام کے اجلاس کی دعوت اگر موصول ہوئی تو اسی علاقے میں میں عرض کر دوں آپ سے ہمارے رفیق مکرم عزت ماں والی جناب رئیس الاسلام صاحب مدد عالی جو تمام اپنے بزرگ و محترم علماء کرام کے منظور نظر ہیں اس خاکسار اس گنہگار و سیاکار سے عرصہ دراز سے دلی محبت رکھتے ہیں اور قلبی تعلق رکھتے ہیں آپ نے ماہ رمضان میں اللہ کے مقدس گھر میں جب آپ کے صاحبزادے نے قرآن مجید تراویح میں مکمل فرمایا تھا اس مبارک موقع پر یہ تاریخ 9 محرم الحرام سن 1446 ہجری کے اجلاس کی دعوت پیش فرمائی اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ 5 بیٹوں کے والد ہیں فضل مولا صدقہ مصطفیٰ نعمت پر نعمت یہ اللہ نے عطا فرمائی کہ 5 بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا کہیے سبحان اللہ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں بے شک جائز ہے درست ہے کوئی عالم منع نہیں کرے گا آپ کو کہ ڈاکٹر نہ بنائیے اپنے بیٹے کو انجینئر بناتے ہیں اپنے بیٹے کو ماسٹر ٹیچر پروفیسر لیکچرار تھنکر کلیکٹر پائلٹ سب بنا سکتے ہیں اجازت ہے شریعت کی طرف سے اس شعبے میں خدمت ہونی چاہیے آپ کے بچے بھی گریجویٹ ہیں آپ کے بچے بی اے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ پوسٹ گریجویٹ بھی کر رہے ہیں اور بچے آپ کے حافظ قرآن ہیں آپ کے توسط سے دعوت موصول ہوئی ہے بیچ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد بار بار یاد دہانی کراتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دینی خدمات قبول فرمائے اور اس علاقے کی جواسال شخصیت جناب عبدالخالق صاحب جن کی پورے علاقے میں بڑی معاشرتی محنتیں ہیں سماجی خدمات ہیں یہ تاریخ ساز جو دینی اجلاس ہو رہا ہے ان کی کاوش جمیلہ کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو دینی اجلاس کی انعقاد کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی اور جائز آرزو پوری فرمائے میں عرض کرتا ہوں ماہ محرم الحرام تاریخ اسلام کا اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہی تو کیوں شروع ہوا اسلامی کیلنڈر اسلامی سال یہ کس کا مشورہ تھا یہ کس نے بتایا تھا میں عرض کرتا ہوں ہجری کیلنڈر کی بنیاد ڈالی جائے یہ مشورہ کس نے دیا تھا ہجری کیلنڈر باقاعدہ بنایا جائے یہ خیال سب سے پہلے کس کے دن میں آیا
آج تاریخ کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا, سارا معاملہ ہم نے موبائل کے اوپر ڈال رکھا ہے. تاریخ ہم اگر پڑھیں گے تو موبائل پر, سیرت اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو موبائل پر, دینی مسائل معلوم کریں گے تو موبائل پر. موبائل کسی مدرسے کا نام ہے, موبائل دارالفتہ ہے, موبائل کسی مفتی کا نام ہے, موبائل کسی کتاب کا نام ہے. موبائل تو ایک مشین ہے جس کو 3 اپریل 1973 میں مارٹن کوپر نے امریکہ میں بنایا, ایک ضرورت کے طور پر, ایک دوسرے کی خیریت دینے کے لیے, کاروبار کے لیے, ایک دوسرے کی اطلاعات موصول کرنے کے لیے. کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو آپ آ کر اچھے مشورے دے دیں, کوئی بے روزگار ہے تو اس کو موبائل کے ذریعے سے روزگار بتا دیں, کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت دریافت کر لیں, کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کی خبر عام کر دیں موبائل کے ذریعے سے, کاروبار کو عام کریں, بزنس کو عام کریں, موبائل سے جائز طریقے ہیں, ملک کی خدمت کریں, شہر والوں کی خدمت کریں. کوئی بیمار ہے, دوا نہیں تو دوا کا انتظام کروا دیں. یہ موبائل کا انتظام تھا, مگر ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا موبائل میں مشغول ہو کر. ہم نے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیا موبائل میں مشغول ہو کر. وہی واٹس ایپ, وہی سوشل میڈیا, وہی یوٹیوب, وہی باقاعدہ گوگل, یہ سب چیزیں ابھی کل کی بنی ہوئی ہیں. اللہ کا قرآن کب آیا؟ ایسے وہ اللہ سے سینہ مصطفیٰ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا, سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. 1459 سال پہلے جبریل امین اللہ کا فرمان لے کر کے آئے تھے, سینہ رسول پر نازل فرمایا. 1459 سال چل رہا ہے. 17 اگست سن 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما امام الانبیاء حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. غار حرا کہاں ہے, کتنی دور ہے, کتنی اونچی ہے, ہر چیز کا تعلق, ہر بات کا تعلق تاریخ سے. تاریخ چھوٹ گئی, کتابیں چھوٹ گئی, کتابیں خریدنا بند ہو گیا, کتابوں کا پڑھنا بند ہو گیا, کتابوں کا سمجھنا بند ہو گیا, اور کتاب والوں کے ساتھ بیٹھنا بند ہو گیا. گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا, یہ سوال کہتا ہے. ابھی عزیزہ مدنان ارشد میاں صلی اللہ علیہ وسلم نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. بہت سارے حضرات ہم سے قول مولانا مفتی عبد الرحمن صمد اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ سب کی دینی خدمات قبول فرمائے. گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا. کیسے پتہ چلے مقام شہادت کیا ہے, شہادہ اسلام کی عظمت شان کیسے معلوم ہو جائے. تاریخ اسلام کے پہلے شہید کون, 1000 مسلمانوں سے پوچھئے. یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم نبوت کے سامنے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سب سے آخری میں شہادت پانے والے صحابی کون ہیں؟ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے شہادت پانے والے کون؟ اللہ کا وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے جس کی جان اللہ کی رضا کے لیے ناحق لی گئی,